नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबको सलाम पेश कर रही है। आज 9 ज़िलहिज है 1440 हिजरी। और इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का हम बाज़ाब्ता आगाज़ करें, हम उन तमाम लोगों को, उन तमाम नाज़रीन को जो खलीजी ममालिक में रहते हैं और दीगर उन तमाम मुल्कों में जहाँ आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, जी सलाम की जानिब से, प्रोग्राम राह नजात की पूरी टीम की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह जिन लोगों ने इस बार अल्लाह ताला के हुक्म से और उसके फजल करम से हज जैसी सादत से फैज़याब हुए हैं, मुशर्रफ हुए हैं, अल्लाह ताला उनके हज को मकबूल और मबरूर फरमाए। वो लोग जो अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे भी मकबूल और मुस्तजाब करे। तो आज हिंदुस्तान में 9 ज़िलहिज है, यानी आज यौम अरफा है और कल इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इसी एतबार से हमने अपने इस प्रोग्राम के लिए आज का जो मौजू मुंतखब किया है वो है ईद उल अज़हा कैसे मनाएं। तो सबसे पहले मौलाना साहब के हुजूर चलते हैं और यही उनसे सवाल करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, किस तरह से वो ईद उल अज़हा का एहतमाम करते थे, मसनून चीज़ें क्या हैं और किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के ज़रिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है और आपका जो उसवा है, उसी में हमारे लिए नजात और आफ़ियत है। ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर से नबी अलैहिस्सलाम का जो ख़ुसूसी एहतमाम होता था वो ये था कि सुबह सवेरे जल्दी बेदार होना। और ईद उल अज़हा की तैयारियों में से एक अहम तैयारी ये है कि बाज़ाब्ता खूब अच्छी तरीक़े से मिसवाक किया जाए, दांतों को साफ़ किया जाए और गुस्ल किया जाए, नहाया जाए। और नहाने के बाद आपके पास में जो उम्दा लिबास हों, अच्छे लिबास हों, उस अच्छे लिबास को, उम्दा लिबास को ज़ेबतन किया जाए और आपके घर में और आपके पास में जो सबसे बेहतरीन खुशबू है, तेल वग़ैरह है खुशबूदार, उसको इस्तेमाल किया जाए। इसलिए कि जहाँ आप नमाज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा इज़्दिहाम होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, कसीर लोग होते हैं, तो आपके कपड़ों की बदबू से या आपके बदन की बदबू से किसी को अज़ियत ना हो, तकलीफ़ ना हो, तो वहाँ उम्दा से उम्दा खुशबू का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और जब ईद उल अज़हा के लिए आप जा रहे हों ईदगाह की तरफ, तो बुलंद आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से तकबीर व तहलील आपके ज़ुबान पर हो और ये अल्फाज आपके विर्द ज़ुबान हो, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नबी अलैहिस्सलाम ईद उल फितर में जब आप नमाज के लिए जाते थे तो कुछ खा के जाया करते थे, लेकिन ईद उल अज़हा के अंदर इसके बिल्कुल बरअक्स है, उसका उल्टा है कि आप जब तशरीफ़ ले जाते थे ईद उल अज़हा की नमाज के लिए तो आप कुछ खा के नहीं जाते थे, भूखे जाते थे। और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक अहम तरीन सुन्नत ये है कि अगर आप किसी एक रास्ते से गए हैं तो वापसी में किसी और रास्ते से जाएं, तकबीर व तहलील करते हुए जाएं और तकबीर व तहलील करते हुए आएँ। बिल्कुल, इस सुन्नत के बारे में ही जानना चाह रहे हैं मौलाना साहब कि एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से मुराजात, इसमें क्या मसलहत है? यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत का एहतमाम करते थे, किस चीज़ का मजहर है ये? दरअसल नबी अलैहिस्सलाम और आपकी सुन्नत और आपके उसवे में हर कदम पर इस बात का लिहाज रखा गया है कि आप जितना ज़्यादा अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, याद खुदाबंदी के लिए आप अपना कदम रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। और दूसरा मकसद ये भी हो सकता है
کہ جس راستے سے آپ گئے ہیں اس راستے کے علاوہ سے جب آپ تشریف لا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف تو وہ راستے بھی بارگاہ خداوندی میں کل کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور میں گواہی دیں گے کہ یہ آپ کا بندہ الہ العالمین، یہ آپ کا بندہ فلاں راستے سے اللہ کی بندگی کے لیے گیا ہوا تھا اور فلاں راستے سے آیا تھا۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اس میں یہ بھی اس کی بھی حکمت اور مصلحت۔ عیدین کا خطبہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے مولانا صاحب، اس کا خاموشی کے ساتھ سننا اور اسے حرز جاں بنانا، اس میں جو تعلیمات پیش کی جاتی ہیں ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا یہ کتنا ضروری ہے؟ عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے عموماً ائمہ کرام اور جو خطبہ ہوتے ہیں اس میں وہ احادیث و آیات کریمہ جو عید الفطر کے تعلق سے یا عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہوتی ہیں اس کو اس میں شامل کرتے ہیں، اور جس میں خاص طور سے تقوی، انابت اللہ، خشوع اور خضوع، اور خاص طور سے عید قرباں کے موقع پر اس بات کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے اور وہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں سامعین کے سامنے جس کے اندر اللہ رب العزت نے خلوص الہیت کے ساتھ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے کہا ہے، اور خاص طور سے تقوی اور انابت اللہ کی بھی اس کے اندر تاکید بھی کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو تقوی کے لبادے سے آدمی اس کو ملبوس کر لے اور انابت اللہ خشوع خضوع اس کے اندر آ جائے، اور خطبہ جو ہے یہ اس کا سننا واجب ہے، بالکل اس کا سننا واجب ہے۔ اور بہت سے حضرات اس میں کوتاہی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، چونکہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ پہلے خطبہ ہوتا ہے اور عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد میں ہوتا ہے، تو بہت سے وہ حضرات جو مسجد نہ پڑتا ہے کہ بھائی نماز کے بعد میں خطبہ ہوگا، خطبہ کا سننا واجب ہے، تمام لوگ خطبہ سن کر کے جائیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے علم کے اور معلومات کے مسائل سے واقفیت کے۔ بالکل مولانا صاحب، اسلام سلامتی کا مظہر ہے، خیر خواہی اور بھلائی کا پیغام دیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یا عید الاضحیٰ منانے کے طریقے سے امت مسلمہ کو اور تمام انسانیت کو کیا پیغام ملتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ نبی علیہ السلام کا ایک عمل نقل فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ سنت رسول کی کتنی محبت ہے اور کتنا ان کے دل کے اندر اس کا عشق ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر سال 2 میڑھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، تو سنت نبوی کی اتباع میں بھی 2 میڑھوں کی قربانی کیا کرتا ہوں۔ 2 میڑھوں کی قربانی آپ کیوں فرمایا کرتے تھے؟ شارحین حدیث نے کوٹ کیا ہے اور نوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو 2 میڑھوں کی قربانی فرماتے تھے، ایک میڑھے کی قربانی اپنی طرف سے اور ایک میڑھے کی قربانی اپنی امت کے ان نادار، مفلوق الحال، غریب، مساکین، بیوہ عورتوں کی طرف سے فرمایا کرتے تھے جو چاہنے کے باوجود بھی قربانی نہیں پیش فرماتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی رواداری ہے، اپنے امت کے ساتھ میں محبت ہے، اور اخوت اور مساوات کا جو درس نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے پیش فرمایا ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے قابل تعریف بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، اور تمام لوگوں کو خاص طور سے اس حدیث پاک کی اتباع بھی کرنا چاہیے، اس کی تقلید بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس میں گنجائش ہے اور آپ کے پاس میں حیثیت ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ اپنی طرف سے پیش فرما رہے ہیں تو کم سے کم نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے امت کے وہ نادار مفلوق الحال لوگ جو چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے ہیں ان کے نام سے بھی آپ کر دیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے غیب میں ثواب کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یکساں پہنچائے گا۔ بے شک مولانا صاحب، انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح حج کی ایک حسرت ہوتی ہے ہر مسلمان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ہو، روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی زیارت نصیب ہو، اسی طرح بہت سے ایسے جیسے آپ نے بتایا کہ استطاعت نہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں، غرباء اور نادار بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، خواہش ان کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں لیکن دل محسوس کر وہ رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ کیونکہ اسلام نے کسی کو محروم نہیں رکھا ہے۔ جو لوگ با استطاعت نہیں رکھتے، نادار ہیں، مفلوق الحال ہیں اور چاہتے ہوئے بھی اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں،
اللہ رب العزت نیت کو اور ارادے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. آپ کے اس دلی کیفیت کو، دل جذبات کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قرآن شریف میں فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے. آپ کے پاس میں حیثیت نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو گنجائش دی ہے، لیکن آپ کے پاس میں جو نیت ہے اس نیت کا اجر و ثواب ملے گا. اور اس بات کو میں مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث کو کوٹ کر دوں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں اس نیت سے سوتا ہے، آرام کرتا ہے کہ رات کے اخیر پہر میں اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن نیند آ جاتی ہے، نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی نیند نہیں کھل پاتی، سویا رہ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہاں بھی میں کہہ سکتا ہوں ببانگ دہل کہ جو لوگ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس میں حیثیت ہوتی تو وہ قربانی پیش کرتے، لیکن استطاعت نہیں ہے، قربانی پیش نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کو ثواب ضرور عطا فرمائے گا. بالکل مولانا صاحب، بہت سے لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے اگر وہ پہلے دن اکٹھے دونوں نہ قربانی پیش کر سکیں تو وہ مؤخر کسے کریں اور معجل کون سا ہو؟ ایک مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں موضوع بحث ہے جی کہ میت کی طرف سے قربانی پیش کیا جائے کہ نہ کیا جائے. میت کی طرف سے قربانی پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہمیشہ کا یہ عمل رہا ہے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد میں. جب تک آپ باحیات رہے ہیں تب تک انہوں نے اپنی طرف سے اور خود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی جب تک باحیات رہے پیش کرتے رہے. تو حضرت علی کی اس عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے قربانی پیش کی جائے تو جس طرح سے صدقات کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے اگر آپ قربانی پیش کرتے ہیں تو یہ بھی صدقے کا ثواب ہی ملے گا. یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا اشکال نہیں ہونا چاہیے. جی، ایک سوال یہ بھی آتا ہے ذہن میں، بہت سے بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر عقیقہ کسی کا نہیں ہوا ہے تو وہ حصے کے جانور میں کیا عقیقے کے غرض و غایت سے حصے لے سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر قربانی ہو رہی ہے اور بڑے جانور میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو اس میں آپ عقیقہ بھی کروا سکتے ہیں اور عقیقے کی نیت بھی اس میں ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. اب آتے ہیں ہم سماجی پہلوؤں کی جانب مولانا صاحب کہ اسلام رواداری کا پیغام دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے طرز عمل سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو عید قرباں کے موقع پر وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہو، چاہے اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کا طریقہ ہو، چاہے حفظان صحت کے اصول ہوں، چاہے امن و امان کا قیام ہو، چاہے دوسروں کی دل آزاری مقصود نہ ہو، دلداری ہو، ان تمام چیزوں کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے؟ جہاں تک ہے مسئلہ نماز کے قیام کا، تو کسی بھی ایسے عمل کا اظہار نہ ہو جس عمل کے ذریعہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں یا آپ کے آنے جانے سے اور آپ کے ازدحام سے لوگوں کو تکلیف ہو. ہاں، اس میں جو آپ کا پرشاسن ہے، جو ضلع انتظامیہ ہے، اس کو اپنے معاملات میں دخیل کر کے ان سے اجازت لے کر کے پرمیشن لے کر کے آپ کوئی بھی اس طرح کا عمل کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہوگا. رہا مسئلہ قربانی کا، تو قربانی کے مسئلے میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ قربانی کریں پردے کے اندر کریں. بے شک جہاں جس سوسائٹی میں، جس کمیونٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو ان مذاہب کے مختلف ماننے والے جہاں پہ رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرز عمل سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، تو پردے میں آپ اس عمل کو کریں. اور جو اس کے فضلات وغیرہ ہیں ان فضلات کو بھی کسی ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جس کی وجہ سے تعفن ہو، بدبو پھیلے اور پھر بیماریاں آگے جنم لیں. اس کو زمین وغیرہ کھود کر کے اس میں اس کو دفن کر دیں، یا جو بھی اس کے لیے مناسب جگہ ہو، جہاں کوڑے دان میں جو گاڑیاں ڈالی جاتی ہیں وہاں MCD وغیرہ کا جو ایک سسٹم ہے اس میں آپ ڈال دیں، وہ اپنا اس کا اچھا انتظام کر دیا کرتے ہیں. تو ان تمام باتوں کا خیال کرنا
تمام ناظرین کرام کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے کسی طرز عمل سے، کسی آپ کے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ایذا کسی کو دینا یہ مطلقاً حرام ہے۔ بالکل، کسی کو تکلیف دینا یہ مطلقاً حرام ہے، کہ جائے گی کسی آپ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو آپ تکلیف پہنچائیں۔ بے شک مولانا صاحب، 2 کالرز ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ اور بھی بہت سے سوالات ذہن میں ہیں، لیکن پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے سالار بھائی اورنگ آباد سے ہیں، استقبال ہے آپ کا سالار بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اگر کبھی ان کے بچے کی قربانی ہو جاتی تھی تو اسلام کے اندر ہر باپ کے اوپر ایک قربانی فرض ہو جاتی تھی، ایسی میری سوچ ہے۔ تو اسلام ایک دم کمزور ہو جاتا تھا، اسلام تو رہتا تھا لیکن اس کا ڈر اور خوف زیادہ ہوتا تھا، اور اس سے چوری چھپے اور بھی زیادہ کام ہوتے تھے۔ تو کیا ہم ایسا ہوتا تو ہم کیسے کرتے؟ ہم کون سے نبی کے حساب سے چلتے تھے پھر؟ سالار بھائی کی بات پہنچ گئی مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی۔ حلیمہ صاحبہ موتیہاری بہار سے ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حلیمہ صاحبہ، جی آپ کا پروگرام باجی سن کے دم سمجھیے کہ دن بن جاتا ہے۔ اللہ کا اللہ لاکھ کا لاکھ شکر، شکر ہے یہ سلسلہ کبھی ٹوٹے نہیں۔ انشاءاللہ دعا انشاءاللہ ہے اللہ مداومت کی سے کہ دعا آپ لوگوں کرتے کے رہیے۔ کبھی آپ لوگ یہاں سے ہٹے نہیں، ہمیشہ ہی پروگرام جب تک ساتھ چلے یہ پروگرام چلتا رہے۔ انشاءاللہ بہن، اللہ سے دعا کرتے دل آدمی کے خوش ہو جاتا ہے، دن الحمدللہ۔ بن جاتا ہے۔ جس دن ہم لوگ کا بات ہو جاتا ہے تو سمجھیے پورا دن کہتا ہی ہوتا ہے۔ نہیں الحمدللہ بھی لگا کال تو بہت مشکل سے لگتا ہے، لیکن نہیں بھی لگا تو سمجھیے سن کے ہم لوگ دوسرے کے سوال جواب سن کے آدمی اپنا پر ہی لیتا ہے کہ ہاں یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ کا شکر۔ جی کوئی سوال ہے؟ جی ہمارا سوال ہے کہ مولانا عبدالطارق صاحب سے کہ مطلب کہ بتائے تھے کہ 2.5 بنا کے یہ ہوتا ہے سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں ہفتہ میں پڑھنا ہے، ہفتہ میں ختم کر دینا 3 بار میں، تو 3 بار 2.5 پنا پڑھنا ہے کہ اتنے میں 2.5 پنا میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ پوچھنا تھا۔ سورہ بقرہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا 2 سال کے اگر نماز قضا ہے تو خالی فرض پڑھا جاتا ہے، تو اس میں اگر یہ آیت الکرسی اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک، پہلے سالار بھائی کا سوال لے لیتے ہیں مولانا صاحب، جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں سالار بھائی؟ دراصل قرآن کریم کی ان آیات میں اس بات کو اللہ رب العزت نے کوڈ کیا، بیان کیا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور امتحان ایک آزمائش ہوتی ہے، جانچنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص کا تعلق میری ذات کے ساتھ میں کیسا ہے۔ جی، اس لیے آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی ان کے امتحانات ہوئے ہیں، ان کی جانچ ہوئی ہے، ان کی پڑتال ہوئی ہے، تمام جانچوں میں، پڑتالوں میں ان کا تعلق ماں سوا سے کٹ کر کے اللہ رب العزت کے ذات عالی پر ہو گیا ہے۔ چاہے وہ نار نمرود کا مسئلہ ہو، گھر پہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا مسئلہ ہو، اپنے آل و اولاد کو وہاں پر بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑنے کا مسئلہ ہو، بے شک۔ تو وہاں پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ انسان کا دماغ کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے، وہاں تو یہی ہے کہ جو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے وہی کام کرنا ہے۔ جہاں انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی مرضیات سے ہو جاتی ہے، وہاں انسان عقل کو نہیں دیکھتا ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوتا ہے۔ ابراہیم السلام کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جناب اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے وہ ذبح نہیں ہوگا، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنا تھا، اور اللہ رب العزت جانتا تھا کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے۔ جی، 2 کالرز اور ہیں، میمونہ اور رفیق بھائی۔ رفیق بھائی تھوڑا سا انتظار۔ میمونہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھے سے ہم ہر بار دیکھتے ہیں، اور بولنے کو تو بہت کچھ بولنا ہے لیکن ٹائم کم رہتا ہے، اس لیے یہ بول رہے تھے کہ جیسے ناپاکی کی حالت میں جیسے یہ تینوں کل نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟
اور بھی کوئی سوال ہے بہن؟ اور 40 دن کا جو رہتا ہے نا یہ بچے کا، جو اس کے بعد بھی مطلب پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب اولاد کے لیے وظیفہ آپ پڑھ رہی ہیں کیا؟ جیسے تینوں کل نہیں پڑھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں تو مطلب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب وہ 40 دن میں جو ناپاکی رہتی ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے رفیق بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ کو اور مولانا صاحب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جی میرا خواب یہ ہے کہ آج 4-5 دن ہوئے جب میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے ایک طرف کا داڑھ اوپر کا ہل رہا ہے اور ہم نے جو اس میں ہاتھ لگایا تو 4 یا 5 دانت ایک ساتھ لگے ہوئے باہر آ گئے جی، تو اس سے کافی ڈر رہے ہیں۔ اور ایک درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ اپنے اس پروگرام میں کہیں پہ چاند کی تاریخ دکھا دیا کریں اسکرین پہ کہیں پہ 1-2 بار۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی تجویز آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، انشاءاللہ اس پر ضرور ہم غور کریں گے۔ فی الحال آپ کا جو خواب ہے اس سے انہوں نے کہا کہ ہم ڈر رہے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طرح کے توہم پرستی کی کوئی گنجائش ہے مولانا صاحب؟ نہیں، ڈرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو روایتی خواب ہوتے ہیں، جی، حاجس ہوتے ہیں، خاطر ہوتے ہیں، جو خواب و خیال میں انسان کے دل میں جو گزرا ہوا ہوتا ہے وہ رات میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ آپ استغفار کریں اللہ رب العزت سے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت تمام طرح کی شرور و فتن سے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ جی، حیض و نفاس کی حالت میں تینوں قل پڑھنا کیسا ہے مولانا صاحب؟ اس میں جو رائے ہے علماء کی، فقہا کی رائے یہ ہے کہ تختی کر کے کاٹ کے کچھ اگر پڑھنا چاہیں آپ تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آیت کی شکل میں نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جی، حلیمہ صاحبہ کا سوال سورہ بقرہ کے تعلق سے ہے جی، کہ کافی طویل وہ سورہ ہے، اب شاید 2.5 دن کے لیے کہا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھیں، نہیں تو عموماً مولانا عبداللہ طارق صاحب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے مولانا صاحب؟ دیکھیں سورہ بقرہ اور اس کے اندر جو آیات ہیں اس میں جو احکام ہیں، اور خاص طور سے آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں، اور ایسے ہی شروع کی جو آیتیں ہیں یہ بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں گھر کے برکت کے لیے، خیر کے لیے، اور ایسے ہی آصب ہیں اور جن وغیرہ ان تمام چیزوں کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ ہی پڑھ لینا چاہیے اگر ہو سکے، اگر گنجائش نہیں ہے تو اس کو کاٹ کر کے 2 دن میں مکمل کر لیں، 3 میں مکمل کر لیں، لیکن یہ آپ کے قوت نفس پر ہے اور آپ کے اس ہمت پر ہے کہ آپ اس کو کیسے مکمل کرتے ہیں۔ جی، شارق بجنور سے، جی بتائیے شارق، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے ہاں، کہ کل میں نے آج کا روزہ رکھنے کی وہ کری تھی، نیت کی تھی؟ نیت کی تھی، ہاں، تو شہری میں ایک مرتبہ اٹھا اور دوسری مرتبہ پھر دیکھا کہ ٹائم بہت زیادہ ہے، 2-2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو پھر دوبارہ سو گیا، ہاں، اس کے بیچ میں نہیں اٹھ سکا، جی تو کیا میرا آج کا روزہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تبسم روڑکی سے، جی بتائیے تبسم، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی جی وعلیکم السلام۔ آج کافی دنوں کے بعد نمبر لگا، اتنی کوشش کرنے کے بعد، بہت دنوں کے بعد۔ اللہ کا فضل ہے بہن کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، جی بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرنی، میں نے پہلے بھی مطلب مولانا صاحب سے پوچھا تھا، بتایا تھا انہوں نے، وظیفہ جو بتایا انہوں نے میں نے کرا کری رہی انشاءاللہ۔ اور کاروبار ایسا ہے کہ بھی کاروبار کریں گھٹ جا، پیسے گھٹ جائیں کاروبار میں، سے دقت ہو رہی بہت زیادہ، پریشانی بہت ہے۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ تمام لوگوں کو جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں کوئی وظیفہ بتائیں مولانا صاحب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ان اللہ یقبض و یبسط، اللہ گھٹاتا بھی ہے بڑھاتا بھی ہے، جی، یہ نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اگر گھٹائیں اللہ رب العزت تو صبر کرنا چاہیے، بڑھائے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، اس سے کبیرہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی صبح ہے کبھی شام ہے کبھی دن ہے اور کبھی رات ہے، تو نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ رہی بات آپ ہی چاہتے کہ کنٹینیو یہ مسئلہ آپ کے ساتھ میں رہے، تو آپ اپنے شوہر صاحب سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اس بات کو، اس کا پابند کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں
تو گھر والوں سے یہ بولیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں، کہہ کے داخل ہوں گھر میں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد فوراً کھڑے کھڑے کچھ سیکنڈ نہیں لگے گا سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے 1000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ لیں، انشاءاللہ اتنی غنا مالداری آئے گی کہ اس کے اثرات آپ کے پڑوس میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار، کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، پہلے بجن اور چل رہے ہیں ندیم بھائی کے پاس۔ رضوان آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ جی ندیم بھائی فرمائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی مجھے 2 سوال دریافت کرنے ہیں۔ جی پہلا عید سوال، الاضحیٰ کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے 3 دن تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا ہے، تو اس کا جو ہے ٹائمنگ بتا دیں کب تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے اس کی یادداشت بہت کمزور ہے، تو ہماری بیٹی ہے سلبیہ، تو اس کے جو بار بار جو ہے شبہات ہوتے ہیں نا، شک شبہات ہوتے ہیں، جیسے جواب دینے میں اسکول میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا کھچکھچاتی ہے، تو کم گو ہے، ہاں اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا ایسی بتا دیں کہ ضرور انشاءاللہ کہ حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور جسمانی کمزوری بھی انشاءاللہ۔ بچی کتنی بڑی ہے؟ بچی کی عمر کیا ہے ندیم بھائی؟ اس کی عمر 16 سال ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ رضوان بریلی سے، جی رضوان فرمائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے رضوان۔ جی میری وائف ہیں، ہاں جی پہلے وہ بہت ہی جیسے کہ نماز پڑھتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھنے، قرآن پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی۔ تو ایک ان کی بہن ہے وہاں پہ گئی تھی، تو پہلے وہاں پہ جیسے کہ قبرستان تھا، ہاں تو وہاں پہ مکان ہے، تو وہاں پہ گئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی، عبادت کی تھی، تو وہاں پر ان کو کچھ جیسے کہ زینے کے کنے کوئی دکھائی دیا تھا، تو اس کے بعد میں وہ اپنے گھر پہ آ کے بیمار ہو گئی تھی، قریب 15 یا 20 دن بیمار رہی تھی، دوائی کھائی تھی تو ٹھیک ہوئی تھی۔ اب یہ ہے حالت ان کی 1 سال سے، نہ وہ نماز پڑھتی ہیں، نہ جیسے کہ وہ بیمار رہتی ہے زیادہ تر، اور نماز پڑھنے کو ان کا دل نہیں کرتا ہے، جیسے ایک ٹائم کی پڑھ لی تو دوسرے ٹائم کی ان کا دل پڑھنے کو نہیں کرتا ہے، تو ایک دن پڑھ لی دوسرے دن نہیں پڑھتی ہیں، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ ہے جیسے کہ۔ بالکل آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ یہ اثرات اگر ہیں تو کس طرح دور ہو مولانا صاحب؟ اگر جسمانی کمزوری ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ جو انہوں نے بتلایا ہے، بیان کیا ہے، جی اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ اثرات ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جن وغیرہ اس طرح کے اعمال سے روک دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اس کو عمل کرنے سے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے آمن الرسول کا، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل یہ پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے پانی میں خود دم کر کے پی لیا کریں، یا جو ان کے شوہر ہیں وہ پڑھ کر کے دم کر دیا کریں، پانی میں دم کر دیں یا ایسے ہی دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا ان کو۔ اور بہتر یہ ہے کہ کچھ اچھے جو ماہر ہیں، جانکار لوگ ہیں آپ کے علم میں اور آپ کے دائیں بائیں، آپ ان کو دکھا بھی لیں ان کو، انشاءاللہ اس سے عافیت ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ ندیم صاحب کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جو اوقات ہیں وہ کب سے کب تک ہیں؟ دیکھیں قربانی کی جو اوقات ہیں 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اب یہ شہر ہے، دہلی شہر ہے، دہلی شہر میں نماز ہو رہی، جماعتیں ہو رہی، نماز کے اوقات الگ الگ ہیں، کہیں 7 بجے ہے، کہیں 7:30 بجے ہے، کہیں 6:45 بجے ہے، اس طرح سے مختلف اوقات لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کہیں بھی نماز ہو جائے، کہیں بھی نماز ہو جائے، نماز کے بعد میں آپ اس شہر کے اندر قربانی اگر کر لیں تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی دقت و پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں دن میں قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ مفضول میں سے ہے، کم درجے کا ثواب اس کے اندر ہے، سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ مفضول میں سے ہے، کم درجے کا ثواب اس کے اندر ہے۔ کوشش یہ ہو کہ کریں اس میں زیادہ ثواب ہے، 2 دن کم ہے، 3 دن اس سے کم۔ بالکل مولانا صاحب، 16 سال کی بچی ہے اور جس طرح یادداشت کمزور ہے یا جسمانی کمزوری ہے، اس کے بارے میں بھی ندیم بھائی نے بتایا۔ میری درخواست یہ ہے، آپ اپنی بیٹی سے یہ درخواست کریں اور کہیں کہ بیٹا جب آپ نماز سے فارغ ہو، سلام پھیرنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کو پیشانی پہ یوں رکھیں اور یا قویو یا قویو یا قویو
11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. اور ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس آیت کریمہ کو اگر آپ کی بچی پڑھ سکے 100 مرتبہ تو اس کو پڑھوا دیا کریں، ورنہ آپ خود پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اپنی بچی کو پلائیں. انشاءاللہ اس کو شرح صدر بھی ہوگا اور اس کی زبان بھی انشاءاللہ ٹھیک چلے. جی، شارق اور حلیمہ صاحبہ کے سوالات محفوظ ہیں. 2 کالرز کو اور شامل کر رہے ہیں. شیخ شبیر صاحب مہاراشٹر سے. جی بتائیے بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا پہلا سوال ہے یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر اپنی قضا ہو گئی تو اشراق کی نماز ہو سکتی کیا؟ اشراق کی؟ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. رافیہ صاحبہ لکھنؤ سے. جی بتائیے رافیہ، سوال کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میرا خواب یہ ہے کہ مطلب جیسے رات میں ہم سوتے ہیں، کبھی بھی سوتے ہیں تو کھانا، کہیں شادی میں جاتے ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کہیں شادی میں جاتے ہیں، کہیں کھانا دیکھنے بن رہا ہے، کہیں کیا ہے، اس کا تعبیر جاننا چاہتے ہیں کیا ہے. کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ اولاً تو میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی وہ سوئیں تو باوضو سونے کی کوشش کریں اور سیدھے کروٹ سوئیں، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں دم کر لیں اور دم کر کے سویا کریں. جو خواب بتلا رہی ہیں خواب یہ کوئی برا نہیں ہے اور بہت اچھا بھی نہیں ان کے لیے، لیکن پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لیں. جی، شارق نے جیسے بتایا کہ وہ سحری نہیں کر سکے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل روزہ ہو جائے گا، اور نیت کر لیں. اور سحری اگر نہیں کیا ہے تو اس سے جو ثواب ملتا ہے سحری کرنے کا، جو فضیلت ہے اس کی، وہ چھوٹ گئی ہے، لیکن نیت کر لیں انشاءاللہ ان کا روزہ ہو جائے گا. جی، حلیمہ صاحبہ نے کہا کہ اگر 2 سال کی نمازیں قضا ہیں تو ان کی ادائیگی میں کیا صرف فرض نمازیں ادا کی جائیں گی، یا دیگر تسبیحات یا آیت الکرسی کا بھی ذکر کیا تو وہ بھی شامل کی جائیں، یا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ چونکہ سنتوں کی بھی قضا نہیں ہے اس کے اندر، تو تسبیحات کی بات تو بہت دور کی رہی ہے. اس لیے جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں اس میں فرض نمازیں اور واجب نمازیں، عشاء میں جو 4 رکعت فرض ہے، 3 رکعت وتر واجب ہے، اس کی قضا ہوگی. سنتوں کی اور تسبیحات وغیرہ کی قضا نہیں ہوتی. جی، اب شیخ شبیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو کیا نماز اشراق یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کے طریقہ کیا ہے اس کا؟ کیا فجر کی جو ہے وہ پہلے ادا کی جائے پھر اشراق پڑھیں؟ ظاہر سی بات ہے جس کی نماز چھوٹ گئی ہے فجر کی، وہ اشراق کی اگر نماز پڑھ رہا ہے، اس کو توفیق مل رہی ہے تو فجر کی قضا کرے گا. فجر کی نماز تو قضا کرے گا اس کو. تو پہلے اس کو فجر کی نماز قضا کر لینی چاہیے، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھنا چاہیے. جی مولانا صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب جب آنکھ کھلے تو ادا کر لینا بہتر ہوتا ہے، یا اس کو اتنا مؤخر کر دینا کہ ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے؟ کیا یہ اس سلسلے میں کیا حکم ملتا ہے؟ نہیں، جب جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کھل جائے اور دیکھ لیں کہ آپ مکروہ ٹائم نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، آپ نماز کو فوراً ادا کر لیں. اس کو ڈیلے کرنا، اس کو مؤخر کرنا کہ نہیں جناب ظہر کے میں ادا کریں گے، عصر تک میں کر لیں گے یا مغرب میں کر لیں گے، یہ قطعاً ناپسندیدہ ہے. مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات جو فجر کی نماز کے بعد کے جو اوقات ہیں اس کے اندر قضا نمازیں نہیں ہیں. وہ کتنی دیر کا ہے مولانا؟ اس لیے تقریباً یہ 15-20 منٹ کا ہوتا ہے وقت. جب طلوع آفتاب ہو جائے، طلوع آفتاب کے بھی 20 منٹ کے بعد میں نماز کو ادا کرنا چاہیے. قضا بھی کر لیں اور وقت ملے تو آپ اشراق کی نماز بھی پڑھ لیں. زوال کا وقت کسے کہتے ہیں مولانا صاحب؟ زوال کا وقت جب بالکل یہ سورج استواء شمس ہوتا ہے، بالکل سیدھا آسمان پر ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. ایسے ہی غروب آفتاب کے وقت میں، طلوع آفتاب کے وقت میں نماز پڑھنا، وہاں پہ یہ بالکل حرام کے درجے میں ہے. اس لیے کہ ان اوقات کے اندر سورج کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو کہیں اس کا شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ آپ سورج کی پرستش کر رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ان اوقات کے اندر نماز کو پڑھنا حرام رکھا گیا ہے. زوال کا وقت کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ تقریباً یہ 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے. یہ تقریباً 12:30 سے لے کر 12:40-45 تک کا وقت ہوتا ہے. یہ کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے جگہوں کے اوپر بھی. ہم اس کو دہلی کے حساب سے بتلا رہے ہیں. موسم کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے؟ موسم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جگہ کے بھی اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، زوال کا ٹائم چینج ہو سکتا ہے.
जी, छपरा चल रहे हैं ज़ोहरा साहिबा के पास। बहन बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी आप लोग को बहुत खैर हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत देखते हैं दिलचस्पी से, दिमाग से बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत कुछ शुक्रिया। सीख लिए हम। ये प्रोग्राम जरा दोबारा दिखाते लोग आप लोग तो बहुत मेहरबानी होता, समझे, क्योंकि बिजली नहीं रहता, कभी केबल कटा रहता है, समझे, बहुत दिलचस्पी से। तो बहन ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह घरों में होते हैं। यूट्यूब पर अगर आप देखना चाहें तो रोज़ाना हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होता है, आप वहाँ भी देख सकती हैं। लेकिन आपने जो मशवरा दिया है इंशाल्लाह उस पर गौर करेंगे। कोई सवाल भी है? जी जी सवाल है। हाँ, सवाल है कि सुबह की नमाज पढ़ के हाँ? हम टीवी चालू कर देते, उसमें तिलावत होता है, अच्छा अच्छा दीनी इस्लाम का बात होता है, तो वो देखने से क्या मेरा ये वजीफा जो है उसमें कोई कमी पड़ेगा? नहीं, आप ये बताइए कि टीवी पर आप तिलावत कुरान पाक सुन रही हैं और साथ साथ कोई वजीफा भी पढ़ रही हैं? दोनों काम एक साथ होता है? हाँ 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 हाँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। संभल से नसरीन साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ बाजी, मेरे 3 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल ये है कि मेरे बेटे ने आज फोन में देखा है कि एक जगह चिरागी हो रही है किसी के घर में। अब वो चिराग छू लिया है मेरे बेटे ने। ये क्या हो रही है? चिरागी हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चिरागी जो होती है, अब वो उन्होंने छू लिया नहीं है, तो कोई कह रहा है तुमने इसका बर्तन छू लिया, पानी गिर गया उसका, वो कह रहा है तुमने गलत छुआ। अब वो जिसके घर में चिरागी होती है, अब वो कह रहे हैं कि जब तुमने गलत छुआ, तो ये कह रहे हैं क्या नाम है इसको पुस्तकाल लो अब। और ये दूसरा सवाल मेरा ये है बाजी कि मेरे जो है बेटी और औरतें बहुत देखती हैं सामने, बड़ी बेटी। क्या देखती हैं बेटी आपकी? औरतें बहुत देखती हैं। औरतें हाँ हाँ, सामने लेडीज बहुत देखती हैं। अच्छा। और मेरा तीसरा सवाल ये है बाजी, क्या नाम है, मैं कुर्बानी करना चाहती हूँ। हर साल अल्लाह ताला कुछ ऐसा हिसाब नहीं बनता जो नहीं हो पाती कुर्बानी, दिल में अरमान रह जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह आइंदा तौफीक दे और इस साल जो है वो आपको अजर व सवाब से महरूम तो नहीं रखिएगा। मौलाना साहब, तीसरा जो उनका सवाल है उससे बात आगे बढ़ा रहे हैं कि दिल में जज्बा भी है लेकिन वसाइल नहीं होते, तो क्या किया जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें उसके लिए, और साल के शुरू ही से कोशिश कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी एक पूरे साल का वक्त है आपके पास में, अगर थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे कुर्बानी की नीयत से, उसमें 100 रुपये भी इकट्ठा करेंगे तो साल भर में अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा वो जी। तो अगर पहले ही आप इंतज़ाम कर लें इसका, शुरू से कर लें कि भाई हमें कुर्बानी करना है, आज ही से हमें उसकी फ़िक्र करनी है, तो अल्लाह उसके लिए आसान कर देगा आपके लिए। और नीयत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नीयत की बड़ी कदर करता है। बिल्कुल, जिस तरह दूसरे चीज़ों के लिए पैसे जमा हो जाते हैं या तौफीक हो जाती है या अल्लाह असबाब पैदा कर देता है, इसके लिए भी होगा इंशाल्लाह। ख्वाब में औरतें देखना और वो जो एक चिरागी से मुताल्लिक़ ख्वाब है, क्या ताबीर है मौलाना? देखिए, ख्वाब कोई बुरा नहीं है वो, और उसकी ताबीर भी कोई बुरी नहीं है जी। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह मुकम्मल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम तरह की शुरू फितन से उनको महफूज फरमाए जी। टेलीविज़न पर तिलावत कुरान पाक भी सुन रही हैं, साथ साथ वजीफ़ा भी जारी है, तो एक साथ 2 काम हो सकते हैं? मेरी राय ये है उनसे कि फ़जर की नमाज के बाद जो उनके अपने मामूलात हैं कुरान शरीफ की तिलावत के ताल्लुक़ से या और वज़ाइफ़ के ताल्लुक़ से, उन वज़ाइफ़ को मुकम्मल कर लें, और उनको मुकम्मल करने के बाद फिर आप इन दीनी मालूमात के जो चीज़ें हैं आप उसको देखा करें। मेरी राय ये जी। मौलाना साहब, अभी हम नमाज़ों का जिक्र कर रहे थे कि किन औक़ात में मकरूह हैं, किन औक़ात में पढ़नी चाहिए। नमाज शुक्र के बारे में कहा जाता है कि फ़जर और असर, इन 2 नमाज़ों के साथ कोई नमाज नहीं है, इसकी क्या वजह है? असल में असर की नमाज के बाद और ऐसे फ़जर की नमाज के बाद जो औक़ात हैं ये मकरूह औक़ात में शुमार होते हैं। ख़ास तौर से फ़जर की नमाज के बाद जो औक़ात है वो मुकम्मल ही मकरूह वक्त है, इसलिए कोई भी नफली नमाज इन औक़ात में नहीं पढ़ी जा सकती है। ऐसे ही असर से लेकर के मगरिब तक के जो औक़ात हैं ये मकरूह औक़ात में शुमार होते हैं, इल्ला उस दिन के फ़र्ज़ के अलावा कोई और नफली नमाज इबादत वग़ैरह
नफली नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते। लेकिन उस वक्त में तस्बीहात पढ़ी जा सकती, तस्बीहात हैं, इसको आप पढ़ें। हाँ, राजस्थान से मुस्कान, बताइए मुस्कान, सवाल क्या है? हेलो जी जी मुस्कान, जरा बुलंद आवाज से फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुस्कान, बाजी हम एक बात बताना चाहते हैं। आज अरफात के मैदान वाले दिन, अरफा वाले दिन ये वाली दुआ बहुत खास है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ पढ़िए, फिर दुआ मांगिए। ये दुआ पढ़िए, मांगिए। ठीक। और वैसे हमारा सवाल है कि है ना, जैसे बकरीद वाले दिन भूखे, जैसे कुछ भी ना खा के बकरीद वहाँ पे जाते ईद पढ़ने, फिर अपने घर में कुर्बानी हो जाए, जब भी खाना चाहिए ना उससे पहले खा सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। इशरत जहां नैनीताल से, फरमाइए बहन, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। प्रोग्राम वो देखते हैं रोजाना, हम रोजाना आपसे बात करना चाहते हैं। 1 महीना हो गया, कोई हमारी लाइन नहीं लगती, और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कुर्बानी जो कराते हैं तो इसका गोश्त जो होता है गैर मोमिन को दे सकते हैं? जी जी मौलाना साहब, जिसमें कोई हरज नहीं है। और एक तस्वुर है, ये ख्याल है लोगों के अंदर कि भाई जो बिरादरान वतन है उनको कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया जा सकता है। ये तस्वुर गलत है, ये ख्याल गलत है। बिरादरान वतन को भी उसमें शरीक किया जा सकता है, उनको हदिया और तोहफे के तौर पर दिया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं। जी, अब मुस्कान का सवाल ये है कि नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी जब कर ली जाए उसके बाद ही कुछ तनावुल किया जाए या उससे पहले भी कुछ खा सकते हैं? देखिए, सुन्नत नबवी तो यही है कि अल्लाह के रसूल भूखे जाते थे और जब वापस आते थे जो कुर्बानी का गोश्त वगैरह होता था, कलीजी वगैरह तैयार होती थी, उसमें तनावुल फरमाया करते थे। लेकिन आप इसको रोज़े का नाम न दें, इसको आप रोज़े का नाम ना दें कि उस दिन रोज़ा रखा जाए इतनी देर तक के लिए, बल्कि जो सुन्नत नबवी है वो ये है कि आप अपने गोश्त से, अपने कुर्बानी के गोश्त से ही कुछ तनावुल फरमाया करते थे। अगर कोई आदमी कुछ खा भी लेता है, पी लेता है, तो उसने कोई नाजायज़ और हराम नहीं किया है, उसे कोई नाजायज़ और हराम नहीं किया है। लेकिन बेहतर ये कि सुन्नत नबवी की पैरवी करें और आप उसको रोज़े का नाम ना दें कि भाई हम इतनी देर से इतनी देर तक रोज़ा रखेंगे, इसलिए कि उस दिन रोज़ा रखना हराम है। बिल्कुल, ईदैन के दिन, यानी दोनों ईदों, हाँ, दोनों ईदों के अंदर भी रोज़ा रखना हराम है, और आगे जो अय्याम है कुर्बानी के, उसमें भी रोज़ा रखना हराम है। जी मौलाना साहब, जैसे अभी बहन का सवाल था, आपस में तोहफे लेने देने से या दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने से मोहब्बत बढ़ती है, तो वो लोग जो गोश्त खाना पसंद करते हैं, गैर मुस्लिम भाई बहन हमारे, उन्हें किस रूप में शरीक किया जाए? अपने घरों में दावत दी जाए, उनके घरों में भिजवाया जाए, किस तरह उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें? हदीस पाक है, तवादु तहब्बु। जी, आप उनको कुछ लेंगे देंगे, आपस में तबादला होता है, तो उससे मोहब्बत का फ़रोग़ होता है। दोनों शक्लें हैं उसकी। अगर वो अच्छी तरीके से बनाना जानते हैं, उनमें कोई कबाहत नहीं बनाने के अंदर, तो आप उनको कच्चा ही आप उनको पेश कर दें तोहफे के तौर पर। अगर उनको कुछ कबाहत इस मामले में या उन झंझटों में वो पढ़ना नहीं जानते और आप उनको जानते हैं, तो उनको अपने घर पे मदऊ कर लें, घर बुला लें, और जिस तरह से आप और दीगर लोगों को डिशें आप पेश करते हैं, आप उनके सामने भी वो डिशें पेश करें, और बेहतर ये है कि आप उनके साथ में बैठ के खाएँ। जी, समीना साहबा सुल्तानपुर से हैं, लेकिन उनसे पहले सुमैया है नांदेड़ से, उनसे बात कर ले। जी बताइए सुमैया, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी हमारे 3 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल। पहला तो ख्वाब से बाजी, हमने कल ख्वाब देखा, फजर की नमाज के बाद जब हम सोए थे तब हमने ख्वाब देखा कि हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और हमारे पीछे बहुत तेजी से हाथी भाग रहा है। फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं तो लोग उसे डरा कर भगा देते हैं। बाद में हम फिर थोड़ी देर जाके रुक जाते हैं, हम तो वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़का कहता है कि अल्लाह हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो बाजी उसे बचा नहीं सकते, तो लोग 3 बार कहते हैं अल्लाह अल्लाह। तो हम कहते हैं कि मैंने आज मौत को बहुत करीब से देखा। हमारा पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये है, हमने पिछले साल कुर्बानी की थी, तो इस साल हमारी गुंजाइश नहीं है करने की, तो कुछ होगा तो नहीं बाजी? और तीसरा सवाल ये हमारा कि हमारी दीदी से बेटी हुई थी, उसके मुंह में पेट में लैट्रिन चले गया था, तो वो बच नहीं पाई। कोई बोल रहे कि बाहर
अफरा में कोई बोल रहे कि दवा करने का था, तो आप उन्हें प्रेग्नेंट है, तो इसलिए हमें बच्चे की हिफाजत के लिए की दुआ बताए। तीसरा सवाल जरा दोहराइए। मेरी दीदी के लड़की हुई थी बाजी, उसके मुंह में लैट्रिन चलेगा था, तो वो है ना उसका इंतकाल होगा, तो आप उन्हें प्रेग्नेंट है, उनको 4था महीना चालू है, तो बच्चे की हिफाजत के लिए कोई दुआ बताए। जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। समीना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मौलाना साहब के सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है बाजी। हमारे में एक पड़ोस में है, उनकी लड़की के लड़का नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। रोज आते हैं बेचारों हमारे यहाँ देखने प्रोग्राम, और लड़के के लिए कोई दुआ बता दीजिए कि हाँ बच्चा हो जाए। जरूर। इस वक्त वो मौजूद है, टीवी देख रही हैं? जी, हम थोड़ा दूर पे आके घर से हाथ में बात कर रहे हैं आपसे। टीवी चालू है, बेचारी बैठी है आके। ठीक है, कोई अगर ऐसा तरीका है जिससे कि कागज कलम वगैरह पे नोट कर सके तो उनसे कहिए। लेके लड़की बैठी है जी जी। बाजी जो है, हम बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, इतना बीमार रहते हैं कि कौन सूरत से हम स्टूल पे सीधा करते हैं। दवा हमारी 8-9 महीना चल रही है, हमको मोटरसाइकिल से चटा गए थे। और कभी कभी बाजी ऐसा लगता है, हाथा है, वहाँ वजू करने आते हैं, लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। हम रात में तहज्जुद की नमाज इसी तरीके से पढ़ते हैं कि हमारी कमर के जो रीढ़ की नस है, लगता है कि फट जाएगी। डॉक्टर कहता है कोई ऐसी बीमारी नहीं, ना ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। हम बाजी बहुत परेशान हैं, बच्चे भी यतीम हैं, उनकी दुकान नहीं चल रही है बाजी, उसके लिए भी दुआ कोई बता दीजिए हमको। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। पहले तो मौलाना साहब, वो जो खातून बैठी हैं कागज और कलम वगैरह लेकर भी, औलाद के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि औलाद नहीं हो रही है, कोई वजीफा बता दीजिए। एक आयत है, वो आयत करीमा नोट कर लें। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। रोज़ाना बिला नागा हुजूर क़ल्ब के साथ में इसको 101 मरतबा पढ़ लें। और 2 लफ्ज़ हैं, या बारियू या मुसव्विरू, या बारियू या मुसव्विरू। इसको 7 दिन तक पढ़ना है 21 बार। और पढ़ने का तरीक़ा ये है कि जो ख़ातून हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, वो 7 रोज़े रखें, 7 रोज़े रखें। एक दिन आज, फिर कल, फिर परसों नरसों। और फिर इफ्तार से पहले या बारियू या मुसव्विरू, या बारियू या मुसव्विरू, या बारियू या मुसव्विरू 21 बार पढ़ लें। और पढ़ने के बाद जब इफ्तार करें तो खालिस पानी से इफ्तार करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह के ज़ात आली से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई औलाद ज़रूर पैदा होगी आपके इंशाअल्लाह। यानी अगर थोड़ी सी तफसील जान लें मौलाना साहब के, 7 दिन 7 रोज़े रखने हैं। इफ्तार के वक्त में 21 मरतबा या बारियो या मुसव्विरो पढ़ना है, और सादे पानी से इफ्तार करना है। ये पढ़कर उस पानी पर भी दम करना है? दम नहीं करना है, सिर्फ सादे पानी से। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जी, ये कितने बार पढ़ना है मौलाना साहब? 101 बार पढ़ना, रोज़ाना पढ़ना है, हुजूर क़ल्ब के साथ में पढ़ना। अल्लाह ताला औलाद अता करे इन्हें भी और बाकी तमाम लोगों को भी। ये बहुत बीमार रहती हैं, अपने लिए कोई वजीफ़ा चाह रही हैं, जैसे इन्होंने कहा ये महसूस होता है जैसे कोई खड़ा हुआ है। इसके अलावा बच्चे, जैसे इन्होंने बताया कि यतीम है, कारोबार की जो है वो कोई सूरत नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा माली तंगी और परेशानी है। जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक़ है तो उसके लिए एक वजीफ़ा कर लें, या क़ादिरु या क़ादिरु या क़ादिरु 80 मरतबा पढ़ना है इसको। और उसके लिए कुशादगी के लिए, फ़राखी के लिए अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद 1000 मरतबा, और या लतीफ़ 133 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह घर में फ़राखी और कुशादगी आएगी। जी, 2 मिनट का वक्त है, 3 सवाल है मौलाना साहब। हिफ्ज़ हमल, इसके लिए यानी कि अल्लाह ताला बच्चे को सलामत रखे, खैरियत के साथ विलादत हो, कोई दुआ बता दीजिए। एक लफ्ज़ है या मतीन, इसको जैसे नाफ है, ये नाफ के किनारे अंगुश्त शहादत को रखें आप, और इसको घुमाएं नाफ के किनारे, या मतीनु या मतीनु या मतीनु। इसको 7 मरतबा इससे पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है। आप ख़ुद कर सकें तो ख़ुद कर लें इसको, अगर ख़ुद ना कर सके तो आपके शौहर वगैरह हैं तो उनसे पढ़वा लिया करें। नाफ के किनारे इसको पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है, और 7 मरतबा पढ़ना है इसको। कुर्बानी की गुंजाइश नहीं है जी, ऐसी सूरत में क्या अजर है इनके लिए? नियत किया है आपने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियतों की बड़ी कदर करता है, और उसके ख़ज़ाने ग़ैब में सवाब की कोई कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने पे आए तो दे सकता है,
اور کوشش یہ کریں کہ جہاں اور دیگر کاموں کے لیے آپ پہلے سے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے بھی شروع سال ہی سے تھوڑا تھوڑا پائی اکٹھا کریں گے تو انشاءاللہ قربانی کے ایام آنے تک آپ کے پاس میں خطیر رقم ہو جائے گی، جس سے آپ کو قربانی پیش کرنا آسان ہو جائے. وہ جو خواب ہے جس میں ہاتھی سے متعلق انہوں نے کچھ واقعے کا ذکر کیا ہے، تشویشناک ہے، رد بلا کے لیے، دافع بلیات کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھ لیا کریں اور خاص طور سے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کسی بھی انہونی سے ان کو محفوظ فرمائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو ایک بار پھر ناظرین، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کی جانب سے، مولانا صاحب کی جانب سے، آپ کی میزبان کی جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کل تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.